ایک واقعہ کہیں مجھے یاد آتا ہے، شاید بے محل ہو، شاید بے محل لگے، لیکن بعض اوقات میرے ذہن میں آتا ہے ایسی کوئی چیز اچانک ذہن میں آتی ہے، معمولاً کارآمد ہو جاتا ہے، تو میں رسک لیتا ہوں، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے کا ایک واقعہ، اب مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا، لیکن کسی ریگولر جگہ پہ پڑھا تھا۔ ایک بندہ خدا تھا، وہ ایران سے گیا زیارت کرنے کے لیے عراق۔ پرانے زمانے میں جب لوگ جانوروں وغیرہ کے اوپر جایا کرتے تھے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس کے پاس کچھ امانتیں تھیں لوگوں کی، ایک مسجد کی تعمیر کے لیے۔ تو یہ نجف اشرف پہنچتا ہے اور اس کو جو وہاں پہ مراجع تھے ان سے اجازت لینی تھی کہ بھئی یہ جو رقم ہے یہ مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر وہ پہلے کربلا گیا یا پہلے نجف گیا، پھر اس کو کہیں اور زیارتوں پہ جانا تھا، پھر وہاں سے واپس آنا تھا۔ تو جہاں پہ بھی وہ پہنچا تھا نجف یا کربلا، اس نے کسی ایک عالم کو دیکھا، رسپیکٹڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے پاس اپنی امانت رکھوا دی کہ بھئی میں جاؤں گا مثلا کاظمین، سامرہ، وہ تھوڑی خطرناک جگہیں سمجھی جاتی تھیں کہ وہ ایسا نہ ہو پیسہ میرا کوئی چوری کر لے۔ تو اس نے ان کے ہاتھ میں رکھوا دیا اور وہ چلا گیا۔ اب چلا ہو گیا، جب زیارت وغیرہ کر کے واپس آیا اور اس بندے خدا کو ڈھونڈا تو اب ایک اور مشکل پتہ چلا وہ بندہ خدا مر گیا۔ اس کے وہ رسا سے پوچھا کہ بھئی میں نے اتنا پیسہ لایا تھا میں ایران سے، وہ مسجد کی تعمیر کے لیے تھا، میں نے اس کو امانتاً دیا تھا، کوئی وصیت نامے میں کوئی اثر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتائے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ آیا تھا، اس نے کہیں چھپایا ہے، بینک ہے نہیں، اس نے کہیں چھپا دیا ہے، لیکن کہاں چھپایا ہے کہیں اثر نہیں ہے اس کا۔ تو کہہ رہے اب کیا کریں؟ بہت پریشان ہوا، روزے پہ گیا، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی وہ مر گیا، میں کیا کروں؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی فلاں عارف ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ بھئی اب کیا کرنا ہے۔ تو ان عارف کے پاس گیا، تو عارف نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ قبرستان میں جا کے کرنا پڑے گا پوری رات، پھر یہ مردہ اٹھے گا، اس سے تم پوچھ لینا کہ بھئی پیسہ کہاں ہے۔ اس کی تو جان نکل گئی کہ بھائی میرے سامنے مردہ اٹھے گا، میں بھی نہ بچوں ہے، مر جاؤں گا میں تو۔ تو اس نے کہا بھئی یہ تو بہت خطرناک بات ہے، ساری رات میں قبرستان میں کھڑا رہوں گا، میری تو جان نکل جائے گی، وہ اگر اٹھ گیا تب بھی جان نکل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک چیز لے لو، یا تو پیسے کا حل کر لو یا اپنی جان بچا لو۔ تو پھر اس نے سوچا کہ بھائی اتنی بے عزتی کے ساتھ ملک جانے سے بہتر ہے یہیں خوف سے مر جائے آدمی، اتنا وہاں جا کے کیا کرنا ہے۔ تو کہتا ہے میں عمل کیا اور ساری رات عمل کیا اور جان نکلتی رہی میری، ڈر کے مارے میری حالت خراب، صبح تک عمل کیا، وہ بندے خدا نہیں آیا، مردہ کوئی نہیں نکلا۔ وہ اگلے دن پھر عارف کے پاس گیا، اس نے کہا صاحب آپ نے میری جان نکال دی، ساری رات میں نے عمل کیا، وہ مردہ پھر بھی نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا ڈر کے عمل کیا، عمل کا ہی اثر ختم ہو گیا۔ کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ کہا میں تمہارے ساتھ کچھ طالب علموں کو بھیجتا ہوں، یہ کچھ پاکیزہ بچے ہیں، یہ لوگ عمل کریں گے، تم بھی کھڑے ہونا وہاں پہ، تو پھر شاید آ جائے گا وہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے پتا ہے کوئی سننے والے نا بعد میں میری گردن پکڑیں گے، مولانا آپ مردے زندہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، چھوڑ دو، میں جسے کہتے ہیں نا وہ میں نے کھال موٹی کر لی اپنی کہ ٹھیک ہے بولتے رہنا۔ تو وہ بندہ خدا بہرحال پھر وہ جاتے ہیں، وہ کوئی عمل انجام دیتے ہیں، وہ نکل آتا ہے، وہ نکلتا ہے اور اس کی قبر سے آگ نکلتی ہے، قبر سے آگ نکلتی ہے۔ اب وہ خود نکلا تھا یا اس کے خواب میں آج جو کچھ بھی، قبر سے آگ نکل رہی تھی اور وہ باہر نکلا، اور اس نے جیسے اس کو دیکھا اس نے کہا بندہ خدا تو آگ میں جلے نہیں جلے، میرا بتا پیسہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ تم میری آخری امید ہو، پہلے مجھے آگ سے بچاؤ پھر پیسہ بتاؤں گا۔ دوبارہ خبر میں اب وہ دوبارہ عارف کے پاس آیا کہ یہ کیا بلا ہے، اب اس کو میں آگ سے کہاں سے نکالوں کہ وہ میرا پیسہ پھر بتائے گا؟ کہنے کا اس نے ایک کہانی کی بھی ہے جس کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے، نہیں بول پائے گا۔ تو کہانی کیا کی بھی ہے؟ کہانی ایک اور کی بھی ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہاں سے کوئی بندہ آیا تھا جس کو اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ اس نے کسی بندے کی لڑکی کو دیکھا کہ اس سے اس کی شادی کرائے گا، ادھر اس کے یہاں بھی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اس کی شادی اپنی لڑکی سے کیوں نہ کرا دوں۔ تو جب اس نے لڑکے والے نے اس سے پوچھا کہ فلاں کی لڑکی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے دیکھا اگر میں کہہ دوں بہت اچھا ہے تو لڑکا گیا، میری بیٹی رہ جائے گی۔ ایک جملہ اس نے بولا نہیں معلوم، بس جو اس نے کہا نہیں معلوم تو لڑکا والا کھٹک گیا، کہنے لگا یہ نہیں معلوم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں معلوم کا مطلب یہ کہ کوئی گڑبڑ ہے تو میں شادی نہیں کروں گا، بس وہ چلا گیا۔
اب اس عارف نے کہا کہ جب تک وہ اس لڑکی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نا جس کی شادی اس نے رکوائی ہے، یہ آگ سے باہر نہیں نکلے گا، پہلے وہ حل کرانا پڑے گا۔ اب مزید کہانی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے چھوٹے موٹے جھوٹ، نعوذ باللہ ہماری چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی امانت داری میں کمی، یہ غائب ہو گئیں۔ نہیں نہیں، غائب نہیں ہوئی ہیں، سب ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو ہماری زندگی میں بے تکی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی ادھر سے یہ ہو گیا، کبھی ادھر سے وہ ہو گیا، ادھر کو صحیح کرو ادھر کو صحیح کرو، اس سے خود ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ بھائی کچھ اور بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ البتہ مومن مشکلات میں رہتا ہے، مومن کو خدا آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن میں اپنی غلطیوں سے اپنی زندگی میں یہ مصیبتیں بھی ڈالوں اور جو خدا مجھے سعادتیں دینا چاہ رہا ہے اس سے بھی محروم رہ جاؤں، یہ کام صحیح کام نہیں ہے۔ تو ہمیں پوری زندگی کو اپنے ریویو کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس مقام کو لے سکیں۔